ابھی گزشتہ دنوں میں اجمیر شریف کے اندر دربار خواجہ غریب نواز میں جو ایک ناخوشگوار واقعہ لڑائی اور جھگڑے کا پیش آیا، ایسا واقعہ مستقبل میں کبھی دوبارہ سے پیش نہ آئے، اس لیے جو دونوں گروپس ہیں، زائروں کا نعرے باز گروپ اور خادموں کا مکے باز گروپ، ان دونوں گروپس کو میں مخاطب کر کے ان کی سماعتوں کے حوالے اپنے کچھ معروضات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اگر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو اس طرح کے واقعات سے مستقبل میں محفوظ رہیں گے، اور جنہیں یہ کام کرنے کے بعد کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے رتی بھر کا اسلام یا اہل اسلام کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ ہاں، اس سے اسلام دشمن طاقتوں کو ضرور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جو زائرین ہیں، جب وہ دربار خواجہ غریب نواز میں کبھی مستقبل میں پھر جائیں تو جو نعرے بازوں کا گروپ ہے ان کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، خاص طور سے یہ واقعہ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں پیش آیا، تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو اس بادشاہ حقیقی کے دربار میں آپ حاضر ہوتے ہیں کہ جس مالک کے سامنے اور جس خالق کے گھر میں اگر کوئی آواز بلند ہونی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے کبریائی کی اور اس کے یکتائی کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ کوئی آواز اگر بلند ہو تو اس کی توحید کا نعرہ بلند ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے ذکر کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ خالق کی بارگاہ میں اور خالق کے گھر میں کسی بھی مخلوق کا نعرہ بلند کرنا، کسی کا نعرہ لگانا، اگرچہ وہ آپ کتنی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ لگا رہے ہوں، خالق کے دربار میں مخلوق کے ناموں کو اور ان کے نعروں کو بلند کرنا یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ اگر موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں کسی ملک کے صدر کے دربار میں ہوں، پریزیڈنٹ کے دربار میں ہوں، یا کسی پرائم منسٹر کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہوں، یا کسی صوبے کے چیف منسٹر کے سامنے آپ بیٹھے ہوں، تو آپ ذرا سا تصور میں لائیں کہ ان ہستیوں کے سامنے جن کا تعلق خالص دنیا کے ساتھ ہے اور جو شاید ایمان اور اسلام کی صفت سے بھی متصف نہ ہوں، لیکن کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ کسی پرائم منسٹر کے سامنے، کسی ملک کے پریزیڈنٹ اور صدر کے سامنے، یا چیف منسٹر کے سامنے، یا اس طرح کی کسی بھی بڑی شخصیت کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے۔ نعرہ تو دور کی بات ہے، نعرہ تو کوئی بھی کسی دوسرے کا نعرہ نہیں بلند کر سکتا۔ جس کسی بڑی شخصیت کے سامنے وہ ہوگا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسی کا نعرہ بلند کر دے، اسی کی جے جے کار کرنے لگے، لیکن اسے چھوڑ کر کے، کسی بادشاہ کو چھوڑ کر کے اس کی رعایا کا نعرہ وہاں کوئی بلند کرنے لگے، راجہ کو چھوڑ کر کے کوئی اس کی پرجا کا نعرہ لگانے لگے، یہ حماقت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہیں، وہ تو بادشاہ حقیقی ہے اور وہ خالق حقیقی ہے، سب کا مالک ہے، تو اس کے دربار میں یہ جسارت آپ نے کیسے کی، یہ حماقت کیسے آپ نے کی کہ اس دربار میں ہوتے ہوئے خالق کی جانب سے توجہ ہٹا کر کے آپ نے مخلوق کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا۔ یہ کسی بھی طرح سے درست عمل نہیں تھا، اور اگر آپ یہ کام پھر کہیں کسی بھی مسجد میں دوبارہ دہراتے ہیں اور یہ کام دوبارہ سے آپ کرتے ہیں، اس عمل کی پھر آپ تکرار کرتے ہیں، تو بہرحال یہ مناسب عمل نہیں ہے، نہ یہ مناسب تھا، نہ یہ آگے کبھی مناسب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب کہتے ہیں حضور خواجہ خواجگان کے بارے میں، اپنی عقیدت کا اظہار ہم سب یوں کرتے ہیں کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے لیکن راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ اور اگر اللہ کے دربار کی بات میں نے کی ہے، یعنی کہ مسجد کی بات، اگر کوئی یہ سوچے کہ چلو مسجد میں یہ نعرے نہیں لگائیں گے تو
مسجد کے باہر نکل کر کے لگائیں گے تو بھی یہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا تعلق نعرے باز گینگ یا گروپ کے ساتھ ہے تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں، ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا سوچ کا فرق ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا، لیکن آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ذرا سا سوچیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، تو آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ حضور خواجہ خواجگان اس دیس کے، اس ملک کے، ہندوستان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہیں اور راجہ ہیں۔ تو ان کے دربار میں اگر مسجد سے ہٹ کر کے بھی اگر ان کے دربار میں کہیں آپ کسی اور کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ راجہ کے دربار میں ہو کر کے راجہ کو چھوڑ کر کے آپ کسی پرجا کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور راجہ کو نظر انداز کر کے کسی پرجا کی جے جے کار کرنے میں آپ مصروف ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو نعرہ لگانے والے نعرے بازوں سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ کا یہ نعرہ لگانے والا عمل قطعاً درست نہیں ہے، بارگاہ رب العزت یعنی مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور بارگاہ حضور خواجہ غریب نواز کے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ ذرا سا وہاں کے جو خدام ہیں ان مکے باز خادموں سے اب یہ گزارش ہے کہ آپ نے بھی جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے بھی اس کو محسوس نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ لگا کہ یہ کام یہاں پر درست نہیں ہو رہا ہے تو آپ بھی مسلمان ہیں، دعویٰ ہے سب کو مسلمانی کا، اگرچہ کوئی ایک دوسرے کا انکار کرے، ایک دوسرے کو مسلمان نہ مانے، لیکن آپ اپنے آپ کو تو مسلمان مانتے ہیں، تو آپ کی کم سے کم یہ ذمہ داری تھی کہ مسجد میں جو لوگ یہ نعرے بازیاں کر رہے تھے، اگر آپ کو یہ لگا کہ یہ مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو آپ کو کرنا یہ تھا کہ مسجد میں ہونے والی بے حرمتی کو آپ کوئی لیگل ایکشن لے کر کے اس بے حرمتی کو روکتے، کیمروں کی مدد سے ان کی نشاندہی کرتے نعرے بازوں کی، اور جب وہ مسجد کے باہر آ جاتے تب آپ پولیس پرشاسن کی مدد سے، خود نہیں، یہ جو آپ نے کام کیا ہے آپ نے بھی گویا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ہندوستانی قانون کے لحاظ سے، اور اگر آپ کی ذمہ داری کو دیکھا جائے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کے خلاف کام کیا ہے۔ آپ خادم ہیں حضور خواجہ غریب نواز کے دربار کے، تو غریب نواز کے دربار میں جو زائرین آتے ہیں وہ حضور خواجہ خواجگان کے مہمان ہوتے ہیں، تو اگر مہمانوں نے کوئی غلطی کی تھی یا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو آپ کو لیگل ایکشن لینا چاہیے تھا، پولیس پرشاسن کی مدد آپ کو حاصل کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے مسجد کے اندر جا کر کے جن مکے بازیوں کا مظاہرہ کیا ہے، تو اگر یہ غلطی کر رہے تھے نعرے باز تو ان سے بڑی غلطی تو آپ نے اسے مسجد کو اکھاڑے کا میدان بنا کر کے اس سے بڑی غلطی تو آپ نے کر دی ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا آگے آپ کو بھی خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر مستقبل میں اللہ نہ کرے لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ لیگل ایکشن لیں، کیمرے اگر موجود ہوں تو ان کی مدد سے، آپ پولیس پرشاسن کی مدد سے یہ جو اس طرح کا اگر کوئی بھی اقدام ہوتا ہے اور کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اور اگر وہاں پر کیمرے نہ ہوں تو آپ کیمروں کا انتظام کریں اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اور حضور خواجہ غریب نواز کا جو آستانہ ہے وہ ایسی ہر طرح کی جو حرکتیں ہیں اس سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے اگر کیمرے نہ ہوں تو کیمرے لگوائے جائیں۔ اور بہرحال آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اور آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے شروعات کی تھی تو آپ نے اس کا جو خاتمہ ہے، جو اس کا اینڈ ہے، وہ کوئی اچھا نہیں کیا، وہ بھی بہت ہی بدترین خاتمہ تھا۔ اگر نعرے بازوں کی جانب سے شروعات بری تھی تو آپ کی جانب سے اس کا اختتام اور زیادہ گھٹیا اور برا تھا۔ آپ کو کرنے کا جو کام تھا وہ بس یہی تھا کہ آپ کوئی لیگل ایکشن لیتے، پولیس پرشاسن آپ کے ساتھ تھا، آپ ان کی مدد حاصل کرتے، اور جو لوگ کوئی غلط نعرے بازی کر رہے تھے آپ کی نظر میں، آپ کے اعتبار سے، آپ قانونی چارہ جوئی کرتے اور قانون کا سہارا لے کر کے اگر آپ یہ قدم اٹھاتے تو آپ کو کوئی بھی برا نہیں کہہ پاتا۔
اس میں قانون کی مدد شامل حال ہوتی۔ آپ نے یہ جو ابھی کیا ہے، یہ گویا کہ آپ نے قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ ملکی اعتبار سے آپ نے جرم کیا، اور شرعی اعتبار سے آپ نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کا جو ارتکاب کیا ہے، اس کی معافی کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ضرور مانگیں۔ آپ خود سوچیں، میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور خواجہ خواجگان کی اولاد میں سے ہیں، ان کی مبارک نسل میں سے ہیں، تو ذرا سا سوچیں کہ حضور خواجہ خواجگان وہ اولاد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اولاد علی ہیں، تو یہ جو مسجد کی بے حرمتی کا کام ہے، یہ آل نبی کا کام نہیں ہے، یہ اولاد علی کا کام نہیں ہے، اولاد حسین کا کام نہیں ہے، یہ کام تو یزید بدبخت لعین مردود نے کروایا تھا۔ جس طرح سے اس نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی کسی زمانے میں بے حرمتی کی تھی، تو آپ نے بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کام وہی یزید والا آپ کر بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ کو کرنے کا کام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ آپ علماء کرام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور شریعت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ آپ کی بہت بڑی یہ بد نصیبی ہوگی اور کم نصیبی ہوگی کہ جس دین کا چراغ اور جس اسلام کی شمع آ کر کے حضور خواجہ خواجگان نے اس ملک میں روشن کی ہے، آپ اسی دین کو، اسی رسول کی لائی ہوئی شریعت کو پس پشت ڈال کر کے اپنی مرضی سے جینے کا فیصلہ کر لیں کہ بس ہمیں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اگر آپ اس طرح کی سوچ میں، فکر میں مبتلا ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر اللہ رب العزت ہے، اپنی اصلاح کریں اور جو غلطی ہو گئی اس کی معافی مانگیں۔ یہ ایک یزیدی عمل تھا، مسجد کے اندر مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، مسجد کی بے حرمتی کرنے کا جو عمل تھا، اس نے مسجد حرام کی بے حرمتی کی یا اپنے فوج سے کہہ کر کے اس کے حکم کی وجہ سے، اس کے حکم کی پیروی میں مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی بے حرمتی کسی زمانے میں ہوئی، تو یہی کام آپ بھی غلطی سے کر بیٹھے ہیں، آپ بھی معافی مانگیں۔ اور نعرے بازوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد کا ادب اور خواجہ غریب نواز کے دربار کا ادب مستقبل میں اب ملحوظ رکھیں۔ جو ماضی میں غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو دوبارہ کبھی بھی ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آخری پیغام سرور چشتی کے نام کہ جسے دعویٰ تو ہے، جو اپنا شجرہ نسب بھی دکھا دے گا کہ وہ کن کی اولاد میں سے ہے، تو اس کے لیے پیغام یہی ہے، اور میں اس کے لیے کوئی ادب کا جملہ اس لیے نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ وہ گستاخ صحابہ کرام ہے۔ پھر بھی اگر میری بات اگر اثر کر سکتی ہو اور اس تک پہنچ سکتی ہو، تو اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو دعویٰ ہے امام حسین کی آل میں سے ہونے کا یا سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہونے کا، تو جو حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کے جو معاملات تھے، ان کو جس طرح سے آپ نے مد نظر رکھا ہوا ہے پہلے کے معاملات کو، تو ذرا بعد کے معاملے کو بھی مد نظر رکھیں کہ جن سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی صلح کر کے گزار دی، اس صلح پر نظر رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کے اندر کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، پہلے تو اس اندر کی صفائی کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن اگر وہ صاف نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم اس کا اظہار اپنی زبان سے کرنے سے باز رہیں۔ اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اگر آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کم سے کم یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ تم کون ہو میرے صحابہ اکرام کے خلاف بات کرنے والے؟ ان کے جو معاملات تھے، وہ زمانہ گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، ان کے بیٹے
کو یہ زیادہ معلوم تھا کہ ان کے ساتھ صلح کرنا ہے یا صلح نہیں کرنا ہے۔ جب انہوں نے صلح کر لی، باوجود اس کے کہ ان کے والد نے ان سے جنگ کی تھی اور حضرت امام حسن خود بھی ایک کمانڈر کی حیثیت سے اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے اپنے والد کے ساتھ مل کر کے، لیکن بعد میں آپ نے صلح کر لی، تو اب آپ بھی اس چیپٹر کو کلوز کر دیں۔ اسی میں امت مسلمہ کی خیر ہے اور امت مسلمہ کی بھلائی ہے۔ آپ بہت زیادہ پیس اور ہارمونی کا پرچار کرتے ہیں، یعنی زبان سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ ضرور نکلتے ہیں، تو اگر آپ پیس چاہتے ہیں، اگر آپ امن چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، تو اس چیپٹر کو جسے حضرت امام حسن نے اپنی صلح کے ساتھ کلوز کر دیا ہے، اسے آپ کیوں کھولتے ہیں؟ اور اگر اس طرح سے آپ اس چیپٹر کو پھر سے اوپن کریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جس سے علی کل حال امت مسلمہ کا نقصان ہی ہوگا، خسارہ ہی ہوگا، گھاٹا ہی ہوگا، فائدہ رتی بھر کا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ پیس کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے، آپسی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ آپ کا صرف زبانی اور کلامی نہ ہو، آپ اس کے لیے کچھ اقدام کریں، جو کرنا ضروری ہے وہ کریں، اور جن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، جو اتحاد کے منافی چیزیں ہیں، ان سے دور رہیں اور ان سے بچیں اور ان سے باز رہیں۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ ہے، تو جو کام انہوں نے آ کر کے اس ملک میں کیا تھا، آپ وہ کام کریں، اس کی بنیاد ڈالیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جو شمع روشن کی تھی، آپ اس شمعوں سے شمعیں روشن کرتے جائیں، چراغ سے چراغ جلاتے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس امت کے لیے، بتائیں۔ آپ خود ایمانداری کے ساتھ غور کریں، سوچیں اور بتائیں کہ آپ نے، اجمیر والوں نے، کون سا ایسا بڑا کام کیا ہے ان دنوں میں، خصوصی طور پر ہماری اس صدی میں، جس امام اہل سنت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ بات بات پر ٹارگٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا نام لینے والے، ان کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کاموں سے ہم بھی متفق نہیں ہیں، جیسے کہ یہ نعرے باز گروپ، ان کا یہ کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ شروعات انہوں نے کی تھی، لیکن اینڈ آپ نے بھی اچھا نہیں کیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جو شخص اس صدی کا مجدد ہو، اگرچہ آپ نہ مانیں، لیکن اس کے مقابلے میں نہ ماننا تو کوئی دلیل نہیں ہوتی نا۔ اس کے مقابلے میں آپ نے یا آپ کی خانقاہ نے کوئی اتنا بڑا کام کیا ہو تو آپ بتائیں، آپ نے کیا کیا ہے امت مسلمہ کے لیے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے جو کام آپ نے اپنی پوری زندگی میں انجام دیا، آپ کے خلفاء نے، آپ کے تلامذہ نے انجام دیا، کیا آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا؟ کیا آپ نے کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی؟ آپ جو دربار ہے حضور خواجہ غریب نواز کا، وہ ایک انٹرنیشنل دربار ہے، یعنی کہ دنیا بھر سے زائرین اور آپ کے محبین وہاں پر آتے ہیں۔ کوئی ایسا انتظام، انٹرنیشنل تو چھوڑیں، نیشنل لیول پر آپ نے اس امت کے لیے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یا ہندوستانیوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ نے کیا ہو تو بتائیں۔ صرف زبانی دعویٰ ہے پیس کا، امن کا، شانتی کا، بھائی چارے کا، کس کو گمراہ کرنے چلے ہیں؟ ذرا سا کوئی کام کریں اور کام کر کے اپنے اس بھائی چارے کی جو رٹ ہے اس کی دلیل دیں۔ کوئی ادارہ ایسا قائم کریں کہ جس سے بھارت واسیوں کا کچھ بھلا ہو، کوئی ایجوکیشن کے لیے، کوئی ہیلتھ کے لیے، کوئی ایسا ادارہ قائم کریں، کوئی دینی تعلیم کے لیے۔ سنا ہے ایک معینیہ نام سے کوئی ادارہ تھا، حضور صدر الشریعہ جو کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور ان کے خلیفہ تھے، جو اس میں تدریس کی خدمات انجام دیتے تھے، جہاں سے ان کے جلیل القدر شاگرد وہاں سے فارغ ہوئے، اور جنہوں نے پھر دین اور سنیت کا، اسلام کا پوری دنیا بھر میں کام کیا۔ سنا ہے کہ وہ ادارہ بھی آج وہاں موجود نہیں ہے۔ تو جو تھا آپ نے اسے مٹایا ہے، ختم کیا ہے۔ آپ کے یہاں سے جمعوں میں، یعنی پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں جہاں ہماری یہ بھاشا بولی جاتی ہے، خاص طور سے ہندی اردو، وہاں جمعوں کی نمازوں میں
کیا ہوتا ہے؟ اردو میں خطاب اور بیان ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دین کا پیغام پہنچے۔ آپ نے یہ کام کر رکھا ہے اجمیر میں کہ وہاں پر یہ ہماری جو بھاشا میں جو خطاب ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، جو تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، آپ نے اسے بھی بند کر رکھا ہے۔ یہ آپ نے دین کا کام کیا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تاکہ دین کا کوئی پیغام، دعوت اور تبلیغ کا کوئی کام بھی نہ ہو۔ بھائی آپ اپنے من کا مولوی رکھو، یا اگر آپ زیادہ گیانی ہیں تو آپ ہی بیان کرو، لیکن یہ کام جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ مطلب کسی لائق نہیں ہے، تو آپ اگر کسی لائق ہیں تو آپ وہ کام کر لیں، کچھ تو کریں۔ تو آپ کو دعوت اس چیز کی ہے کہ اگر کسی بڑی پوزیشن پر، کسی بڑے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو براجمان کیا ہے، کوئی بڑی پوزیشن عطا فرمائی ہے، تو وہ اسی طرح سے قیامت کے دن آپ سے سوال بھی کرے گا، پوچھے گا بھی۔ اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ وقت میں جو ملک کے حالات ہیں، آپ زبان سے دعوے تو بہت بلند و بانگ کرتے ہیں کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی لیگل ایکشن لیا ہوتا نا جو لڑائی اور جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نعرے بازوں کا سپورٹ نہیں کرتا، لیکن آپ نے جو یہ جھگڑا کروایا ہے اصل میں آپ کے حکم سے ہوا ہے، آپ کے ایما اور آپ کے اشارے پر یہ کام ہوا ہے، تو آپ بھی تو برابر کے مجرم ہیں۔ آپ اگر اتحاد چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، تو ذرا خادموں کو سکھلائیں کہ ان کا کام خدمت کرنا ہے، ورنہ اپنا نام خادم سے بدل کر کے اپنا نام جو ہے حاکم رکھ لیں کہ ہم خادم نہیں ہیں، یہاں کے حاکم ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم حکومت کریں گے اور حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ یہ نہیں ہے نا، آپ کہلواتے ہیں کہ ہم خادم ہیں تو خدمت کرو آنے والے زائرین کی، پوچھو ان کو کبھی ایک گلاس پانی کے لیے اگر پوچھا ہو تو۔ میری باتیں میں نے حالانکہ دوسروں کی طرح بالکل آپ کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ پیغام ہے۔ جو کچھ آپ نے یا آپ کی پوری خانقاہ نے مل جل کر کے اب تک نہیں کیا ہے، نہ آپ نے کوئی ہاسپٹل بنایا، نہ آپ نے کوئی کالج بنایا، نہ کوئی جامعہ بنایا، نہ کوئی مدرسہ بنایا، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی، نہ کوئی دعوت اور تبلیغ کے لیے غریب نواز نے جس دین کا صحیح پرچار کیا تھا اس دین کے پرچار ہی کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا ہو تو بتائیں آپ۔ کچھ نہیں کیا۔ اور جو کر رہے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، علماء کتنی تنخواہوں میں کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، ان کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، کوئی گروپ ہو، تو اس میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، لیکن سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے۔ آپ اگر ایماندار ہیں اور امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو ذرا آنکھوں کو کھولیں اور اس طرح کی جو کراستانی وہاں پر ہوئی ہے، جو حرکتیں ہوئی ہیں، ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ویسے بھی حضور خواجہ خواجگان کے نام پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت سے ذرائع اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان جو ذرائع آپ کو میسر ہیں ان کا کوئی صحیح استعمال کریں۔ نہ تو آپ کے ہاں بہت دنوں سے کوئی تعمیری کام ہے، کوئی بلڈنگ، کوئی آنے والوں کے لیے ہر جگہ زائرین کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ لیکن اجمیر میں کوئی جائے، یا عام طور پر ہمارے ملک کی خانقاہ میں بہت سی خانقاہیں ہیں، وہاں پر کوئی جائے تو تمام کے تمام زائرین بزرگوں کی، اللہ والوں کی محبت میں جاتے ضرور ہیں، لیکن اپنے بھروسے جاتے ہیں، یعنی اپنے جیب کے بھروسے جاتے ہیں، اور تمام انتظامات انہیں خود کرنے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اگر کسی سے پرسنل کوئی تعلقات وہاں پر ہوں تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن عام زائر سمجھ کر کے اور حضور خواجہ خواجگان کا نوکر سمجھ کر کے، ان کا کوئی دیوانہ سمجھ کر کے، ان کا محب سمجھ کر کے آپ کبھی بھی کسی کو کوئی فیسلٹی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی رکے تو رکنے کا خرچ، کھائے تو کھانے کا خرچ، یہ آپ کی کیا خدمت ہے، کیا مہمان نوازی ہے؟ جس اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کا پیغام بڑی محبت کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ حضور خواجہ خواجگان نے اس بھارت میں آ کر کے بھارت واسیوں کو دیا تھا، آپ وہ پیغام بھی تو نہ دے سکے اس در سے؟ کیا شرم نہیں آتی کہ جب کوئی حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں ماتھا ٹیک کر کے چلا جائے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے جس بندے نے
اللہ वहदहू ला शरीक के आगे झुकना सिखाया, आप उसके उस पैगाम को भी आम न कर सके और आने वाले को ये बता न सके कि इनके सामने माथा नहीं टेकना है, बल्कि ये जिसके सामने माथा टेका करते थे उसके सामने माथा टेकना है। कुछ तो नहीं कर सके आप, बस अपनी अपनी पोजीशन संभालें, अपनी अपनी गद्दियाँ संभालें और बंगले बनाएं, ऐश व इशरत करें और जो करना है करें। लेकिन आपसे पैगाम ये है आपके लिए कि आप बहरहाल मुसलमान होने के दावेदार हैं, अहले बैत से महब्बत के दावे करते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में यकीनन इस ग़ुलामी की बात करके आपको भी फ़ख्र महसूस होगा। तो खुदारा कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे उम्मत मुस्लिमा का कोई भला हो, इंसानियत का भला हो, हिंदुस्तानियों का भला हो। क्योंकि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में सिर्फ मुसलमान नहीं जाते, तमाम मज़ाहिब के लोग जाते हैं। तो जब तमाम मज़ाहिब के लोग उनकी बारगाह में जाते हैं तो इसी तरह से बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत आप कोई हॉस्पिटल और कोई इदारा, तालीमी इदारा कायम करें कि जहाँ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जितने भी तरह के किस्म के इंसान यहाँ इस मुल्क में आबाद हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का पैगाम बहुत ही महब्बत के साथ, प्यार के साथ और अमन के साथ उन सब को देने के लिए आप कोई एक इदारा तो ऐसा कायम कर लें, और ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में जा कर के वापस जब उसके हुजूर आप खड़े हों तो उसके सामने अपना वो कारनामा उसके हुजूर रख सकें और पेश कर सकें कि मालिक ये खिदमत अंजाम दे करके आया हूँ, ये खिदमत मैंने तेरे मखलूक के लिए की, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए की, ये इंसानियत के लिए की और ये इन सब की भलाई के लिए मुझसे ये कुछ हो सकता था और मैंने ये किया है। और अगर आप ये सब नहीं करते जो सदियों से नहीं हो रहा है, या कम से कम जो हमारी उम्र है और 1 सदी से तो कह ही सकते हैं कि तकरीबन नहीं हो रहा है, तो जिन लोगों ने काम किया है उन उलमा को टारगेट करने के बजाय, अगरचे आपको अच्छे न लगते हों, अपनी ज़ुबान बंद करके आप अपना कुछ करके दिखा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इन औलिया और सालिहीन से सच्ची अक़ीदत के साथ साथ अदब और एहतराम के तकाज़े को हम सबको मलहूज़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी बारगाह और अपने औलिया इकराम की बारगाह का हम सबको अदब शनास बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।